السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال اور آپ کو ابابیل یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، مورارجی دیسائی انڈیا کے چوتھے پرائم منسٹر تھے جو کہ 1977 سے 1979 تک وزیر اعظم رہے، اور یہ وہ واحد انڈیا کے وزیر اعظم ہیں جنہیں پاکستان نے اپنا سب سے بڑا سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مورارجی دیسائی پیس ایکٹیوسٹ تھے اور وہ امن کو فروغ دیتے تھے، نہ کہ ہتھیاروں کے کلچر کو۔ 1971 کی وار کے بعد پاکستان اور انڈیا کے مابین حالات نارمل انہی کے دور میں ہوئے۔ اس کے علاوہ دیسائی نے چائنا کے ساتھ بھی ریلیشنز کافی بہتر کر لیے تھے۔ 1974 میں پاکستان نے ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا جسے پروجیکٹ 706 کہتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو اٹامک پاور بنانا ہے، جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، اور بیک گراؤنڈ میں یہ پروجیکٹ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پاکستان کی حکومت بھی چینج ہو گئی، لیکن یہ پروجیکٹ تب تک جاری رہا جب تک پاکستان نے اپنا پہلا اٹامک بم نہیں بنا لیا۔ پروجیکٹ 706 کو کہوٹا پروجیکٹ بھی کہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے نیوکلیر فیسیلٹی کہوٹا میں کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے نام پر رکھی گئی، جسے اب خان ریسرچ لیبارٹری کہتے ہیں۔ پاکستان اس پروجیکٹ کو مکمل طور پر خفیہ ہی رکھنا چاہتا تھا، لیکن اسرائیلی موساد ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے انسیکیور ہی رہی ہے۔ موساد کے لیے اس علاقے میں کام کرنے والی ایجنسی انڈین را ہے۔ را نے موساد کی مدد سے یہ پتہ لگا لیا کہ پاکستان خفیہ نیوکلیر پروگرام پر کام کر رہا ہے، لیکن پن پوائنٹ پلیس کا پتہ لگانے کے لیے پاکستانی سائنسدانوں کی سرویلنگ کی گئی۔ اس دوران را کے ایجنٹ نے کہوٹا میں موجود اس باربر شاپ سے کچھ بال چرائے جہاں پاکستانی سائنٹسٹ بال کٹوانے آتے تھے۔ را ایجنٹ نے باربر شاپ سے یہ کٹے ہوئے بال چرائے اور یہ بال ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیے گئے۔ ان بالوں کو ٹیسٹ کرنے پر کچھ ریڈیشنز کو ٹریس کیا گیا۔ کہوٹا لیبارٹری سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کے بالوں نے یہ ثابت کیا کہ کہوٹا میں ہی پلوٹونیم ریفائننگ ہو رہی ہے۔ یہ ہیئر ٹیسٹنگ والا واقعہ انڈین را کے پہلے ڈائریکٹر رمیشور ناتھ کاؤ کی طرف سے ہی کی گئی ہے۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے ہم نہیں جانتے، بہرحال انڈیا نے یہ کنفرم کر لیا تھا کہ پاکستان خفیہ طور پر اٹامک بم پر کام کر رہا ہے، اور یہی وجہ تھی انڈیا اور اسرائیلی اسی دور میں کہوٹا پر اٹیک بھی کرنے والے تھے، جس پر بروقت کارروائی کر کے پاکستان نے انہیں روک دیا۔ اس پر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، ضرور دیکھیے گا۔ لیکن دوستو، دوسری طرف مورارجی دیسائی اپنی ایجنسی را کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اندرا گاندھی نے را ایجنسی اس لیے کریٹ کی ہے کہ تاکہ اپوزیشن لیڈرز کی جاسوسی کی جا سکے۔ انہوں نے را کا بجٹ بھی 30% کم کرنے کی تجویز دی تھی۔ را آفیسر بی رامن اپنی بک دی کاؤ بوائز آف را میں لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء اور دیسائی کے درمیان کافی گپ شپ تھی، اور یہ اکثر فون پر بات کر لیا کرتے تھے۔ انہی دنوں مورارجی دیسائی نے فون پر بات کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کو بتایا کہ ہم تمہارے کہوٹا میں خفیہ اٹامک پروجیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں، اور بہت سی اہم انفارمیشن لیک کر دی، جس کے بعد پاکستان نے را کے بہت سے ایجنٹس کو پکڑ لیا، کئیوں کو مار دیا اور تمام انٹیلیجنس ایسٹس بھی تباہ کر دیے۔ یہی نہیں بلکہ انڈین ریکارڈز کے مطابق اسرائیل کو جب کنفرم ہو گیا کہ کہوٹا میں پاکستان اٹامک بم بنا رہا ہے، تو اسرائیل فوراً پاکستان پر ایئر اٹیک کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اسرائیل کو انڈیا کے ہوائی اڈے درکار تھے۔ اسرائیل کے فارن منسٹر موسے دیان نے دیسائی سے ممبئی میں خفیہ میٹنگ کی تاکہ پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے انڈیا کے ہوائی اڈے استعمال کیے جا سکیں، لیکن دیسائی نے اسرائیلی طیاروں کو ریفیولنگ فیسیلٹی دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب مورارجی دیسائی وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹے اور اندرا گاندھی دوبارہ سے وزیر اعظم بنی، تو پھر اسرائیل نے انڈیا سے دوبارہ ریفیولنگ فیسیلٹی مانگی اور اندرا گاندھی نے اس کی اجازت دے دی۔ یعنی کہ اندرا گاندھی نے اسرائیل کو پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے اپنی ایئر بیسز کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ تاہم پاکستان کے کوئک ریئیکشن، وارننگ اور کہوٹا کے گرد ایئر ڈیفنس بڑھانے سے یہ ایئر اٹیک روک دیا گیا۔ دوستو، پاکستان نے 1990 میں مورارجی دیسائی کو پاکستان کی ہائیسٹ سول ایوارڈ نشان پاکستان سے صرف اس لیے نوازا کہ دیسائی صحیح معنوں میں امن کے لیے کام کر رہے تھے۔ دیسائی کو صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ انڈیا کا بھی ہائیسٹ سول ایوارڈ بھارت رتنا سے نوازا گیا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔